ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محترم فضل اکرام معزز مہمان اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم۔ آج ہم یہاں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ دن ہر سال 5 فروری کو منایا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی اخلاق کی حمایت کا اظہار کر سکیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کشمیر صرف ایک حصہ نہیں بلکہ ایک انسانی مسئلہ ہے، یہ ایک ضمیر کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ انصاف اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ کشمیر برصغیر کی تاریخ کا وہ عملیہ ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے حل طلب ہے۔ کشمیری عوام اپنے بنیادی انسانی حقوق، آزادی، حق خودداریت کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ دنیا کی نظروں کے سامنے ایک پوری قوم مشکلات، پابندیوں اور ناانصافیوں کا سامنا کر رہی ہے، مگر عالمی زمین اکثر خاموش نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور کمزور مظلوم لوگوں کے لیے جدوجہد نہیں کرتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یوم یکجہتی کشمیر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، حق کا ساتھ دیں اور مظلوم کی حمایت کریں۔ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ظلم جہاں بھی ہو اس کے خلاف کھڑا ہونا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ قرآن میں ہمیں حکم دیتا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء اللہ، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ پاکستان اور کشمیر کا رشتہ محض جغرافیائی نہیں بلکہ ایمانی، اخلاقی اور تاریخی ہے۔ پاکستان کے عوام نے ہمیشہ کشمیریوں کے حق خودداریت کی حمایت کی ہے اور کرتے رہیں گے۔ بطور طالب علم ہماری ذمہ داریاں صرف نعروں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم